بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ و دوستو، کل جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی الرجال قوامون علی النساء، کہ جس میں یہ بتایا تھا کہ مردوں اور عورتوں میں انتظامی امور کو چلانے کے لیے گھر کے نظام کو حسن خوبی کے ساتھ اور حسن معاشرت کے ساتھ چلانے کے لیے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے۔ آگے چل کر اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اگر اختلاف ہو جائے یا کسی بات میں اونچ نیچ ہو جائے، اس لیے کہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تلخی اور ترشی ہوتی رہتی ہے، البتہ مرد کی سمجھداری اور بردباری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی حکمت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ اس معاملے کو رفع دفع کر دے، اس معاملے کو پوری طرح سے سولو کر دے۔ تو لہٰذا اگر اس کے درمیان اگر کسی وجہ سے عورت کی طرف سے اگر نافرمانی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا ہے، اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مرد کی اطاعت کرنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اطاعت کے اس آخری مرحلے کی ترغیب دی گئی۔ تو بہرحال اب اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی درمیان میں ایک بات یہ بھی کہ اطاعت سے مراد، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ڈکٹیٹر بن جائے کہ میں نے جو بول دیا بس وہ کر دینا ہے، نہیں، بلکہ انتظامی امور کو چلانے کے لیے کسی ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو بہرحال لیکن اگر کسی وجہ سے عورت کی طرف سے اگر نافرمانی پائی جائے تو قرآن نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ 3 طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، پہلا درجہ بتایا کہ جب تمہیں یہ خوف محسوس ہو کہ ان کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے، بیوی کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے، تو پہلا درجہ اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فعظوہن، کہ ان کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، واعظ کیا جائے، یعنی جو بھی مسئلہ ہے، جس مسئلے پر اختلاف ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور نصیحت سے، باتوں سے، سمجھانے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے اور اس کا کوئی سولوشن نکالا جائے۔ یہ پہلا درجہ بتایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس درجے میں جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہوگی، اور میاں بیوی کے اپنے بیڈ روم میں، اپنے کمرے میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے، کسی اور کو اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ بات دونوں میں سے کسی کے ماں باپ کو بتائی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ عام طور سے چونکہ لڑکی کے ماں باپ دور ہوتے ہیں، تو اگر لڑکی پر تھوڑا سا بھی کچھ مسئلہ ہو جائے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنکے کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر جب دوسرے لوگ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر وہ مسائل اور زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا درجہ یہ بتایا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو آپس کے سمجھوتے سے، آپس کی بات چیت سے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو قرآن نے پھر اس کے بعد دوسرا درجہ بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اگر سمجھانے کے باوجود بھی بیوی کی طرف سے نافرمانی اگر پائی جاتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اب شوہر اپنا بستر الگ کر دے، رات میں سونے کا بستر اپنی بیوی سے جدا کر دے، علیحدہ کر دے، یا تو کمرے ہی میں علیحدہ طور پر سو جائے یا کمرے سے باہر علیحدہ ہو کر سو جائے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیرت مند اور وفا شعار بیوی کے لیے
یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ گھر میں شوہر رہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ میں نہ سوئے، تاکہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ بتایا۔ اس درجے میں ممکن ہے کہ میاں بیوی کے آپس کی بات کمرے کے اندر نہ رہے، اوروں کو پتہ چل جائے، اس لیے کہ اگر گھر میں اور دوسرے افراد رہتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کمرے میں نہیں سو رہے ہیں، الگ سو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھر کے افراد کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں دوسرے درجے میں گھر کے افراد کو پتہ چل سکتا ہے، اور گھر کے افراد بھی اس سلسلے میں اب کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان جس چیز کا اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے اور بات چیت کی جا سکے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا درجہ بتایا۔ تیسرا درجہ بتایا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ پہلے جس بات پر اختلاف ہوا اس میں بات چیت ہوئی، سمجھائش کی کوشش ہوئی، لیکن پھر بھی بات نہیں مانی گئی تو بستر الگ کیا گیا۔ اب بستر الگ کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک اہم بات بتائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ قرآن نے کہا ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن دوسری طرف احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مردوں میں کوئی خیر نہیں جو اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے انداز میں پیش آ جائے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے انداز میں پیش آتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا، ناراضگی کا اظہار تو ضرور کیا ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال تو دو طرف دو باتیں ہوگی، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، دوسری طرف حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ان مردوں میں کوئی خیر نہیں کہ جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے خطبے میں جہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو اس موقع پر خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اس میں یہ بات بتائی کہ اگر تم ہاتھ اٹھاتے بھی ہو تو فرمایا کہ ضرباً غیر مبرح، تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے کہ نہ گوشت کو نقصان ہو، نہ ہڈی کو نقصان ہو۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا کہ نہ چہرے پر مارا جائے، ان سب چیزوں سے کی ممانعت ہے۔ تو اب دیکھو کتنی ساری چیزیں ہو گئی، یہاں ایک طرف مارنے کی اجازت بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اتنی ساری پابندیاں ہیں کہ نہ جو ہے گوشت کو نقصان ہو، نہ ہڈی کو نقصان ہو، نہ چہرے پر مارا جائے، اور اسی طرح مارنے والے خیر پر نہیں ہے، یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہے۔ تو اس سے علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہاں پر مار سے مراد جسمانی طور پر مارنا مراد نہیں ہے، بلکہ نفسیاتی طور پر احساس دلانا مراد ہے۔ نفسیاتی طور پر بس احساس ہو جائے کہ میں واقعی کہیں غلطی کر رہی ہوں، اور اگر جو ہے اس سے معاملہ حل ہو جائے تو قرآن آگے کہتا ہے کہ پھر اب اگر وہ اطاعت پر آ جائے، بات مان لے اور معاملہ اگر ختم ہو جائے تو پھر جو ہے اب تم پر کوئی زیادتی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو زیادتی کا اختیار نہیں کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا جو کچھ ہو گیا ہے اب اس کی بار بار یاد دہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جتنی اچھائیوں کو یاد رکھا جائے گا اتنا زیادہ خوشیاں آپس میں ملتی ہے، اور اگر جتنا برائیوں کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں پر اور زیادہ مسائل کھڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ ساری باتیں تو اس بات پر تھی کہ اگر عورت کی طرف سے غلطی ہے اور شوہر درستگی پر ہے تب جا کر یہ 3 مرحلے تھے، لیکن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس موقع پر کیا ہوگا؟ تو اگلی آیت میں اس کے بارے میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر غلطی شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ یہ خود ذمہ دار ہیں
تو ذمہ دار کو خود اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو میاں بیوی میں کے درمیان آپس میں کوئی ایگو اور کوئی جو ہے ناک کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے کہ بات واقعی اتنی گمبھیر ہو، اتنی بڑی ہو کہ غلطی شوہر کی طرف سے ہے، بیوی کی طرف سے نہیں ہے۔ اور عام طور سے جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر کہ ازدواجی زندگی میں شوہر کی طرف سے خیانت ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس کی حق تلفی ہو جائے، یا جو ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی تھی وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر شوہر کی غلطی سمجھ میں آتی ہے۔ عام طور سے یہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر شریعت نے یہ کہا کہ اگر ان کے درمیان آپس میں اگر دل پھٹ جائیں، یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے کہ یہ لوگ آپس میں حل نہ کر سکیں، تو فرمایا کہ دونوں کے خاندان کے ایک ایک ذمہ دار کو بٹھایا جائے گا، یعنی یہ ذمہ داری ہے خاندان والوں کی یا دونوں کی طرف کے جو بھی خیر خواہ ہے، سرپرست ہے، ہمدرد ہے، ان میں سے ایک ایک کو بٹھایا جائے گا۔ اور بٹھا کر کیا کریں گے؟ بٹھا کر ہر ایک اپنے اپنی طرفداری کی بات نہیں کرے گا، یعنی جو لڑکے والوں کی طرف سے ہے وہ لڑکے کی سائیڈ لے گا، لڑکی والوں کی طرف سے جو ہے وہ لڑکی کی سائیڈ لے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں بیٹھنے والوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ان دونوں کا ارادہ اور ان دونوں کی نیت اگر صلح کرانے کی ہے تو اللہ بھی صلح کرا دے گا۔ تو اتنی بڑی بات، تو لہٰذا اگر دونوں طرف کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ خالص اگر صلح کی نیت سے بیٹھتے ہیں، معاملے کو حل کرنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نیت کی برکت سے اللہ بھی ان کے درمیان صلح کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ مرحلے بتائے گئے ہیں قرآن کی طرف سے کہ اگر آپس میں ناچاکی ہو جائے، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تو اس کے حل کرنے کے یہ 4 الگ الگ مراحل ہو سکتے ہیں۔ اگر لڑکی کی طرف سے غلطی ہو تو 3 مرحلے، اور یہ چوتھا مرحلہ بھی لڑکی کی طرف سے غلطی ہو تو ہو سکتا ہے، اور اگر لڑکے کی طرف سے غلطی ہو تو پھر یہ آخری مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 4 مرحلے ہیں آپس کے صلح کے اور میاں بیوی کے اختلاف کو ختم کرنے کے۔ اگر اس قرآنی ترتیب کے مطابق اگر ہم نے اپنے آپ کو طے کیا، دونوں نے آپس میں طے کیا کہ اس قرآنی ترتیب کے مطابق ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ بہت سے وہ گھرانے کہ جو بلا کسی وجہ کے ان کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، عام طور سے وجہ یا تو ناسمجھی ہوتی ہے، یا غلط فہمی ہوتی ہے، یا دونوں طرف میں سے کسی کے زیادہ دخل اندازی ہوتی ہے، کبھی سسرال والوں کی طرف سے، کبھی میکے والوں کی طرف سے زیادہ دخل اندازی جب ہوتی ہے تو پھر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر اس ترتیب پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، دشوار ہے، لیکن اگر قرآن کی ترتیب کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے گھروں میں چین اور سکون آئے گا، اور جب آدمی کو گھر میں چین اور سکون ملتا ہے تو پھر جو ہے دنیا اس کے لیے عافیت والی ہو جاتی ہے، دنیا اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے گھروں میں چین اور سکون، الفت اور محبتیں پیدا فرمائیں، اور یہ دنیا کی الفتیں اور محبتیں آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنیں۔